الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ پیارے طلبہ کرام، آج ہمارا درس بخاری کے اندر جو سبق ہے وہ سبق نمبر 6 ہے، اور بخاری شریف کی جو حدیث نمبر ہے وہ آج 5 ہے۔ آئیے پہلے اس حدیث کی سند اور متن کو پڑھتے ہیں۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال اخبرنا ابو عوانة قال حدثنا موسى بن ابی عائشة قال حدثنا سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فی قوله تعالی لا تحرک به لسانك لتعجل به قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يعالج من التنزیل شدة وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فانا احرکہما لکا کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یحرکہما وقال سعید انا احرکہما کما رأیت ابن عباس رضی اللہ عنہما یحرکہما فحرک شفتیہ فانزل اللہ تعالی الی آخرہ۔ اس حدیث نمبر 5 کے اندر پہلے جو سند بیان کی گئی، امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں حدثنا، ہمیں حدیث بیان کی موسیٰ بن اسماعیل نے۔ یہ حضرت موسیٰ بن اسماعیل حضرت امام بخاری علیہ رحمہ کے شیخ ہیں۔ ان کا انتقال 223 سنہ ہجری میں ہے۔ حضرت موسیٰ بن اسماعیل کہتے ہیں قال اخبرنا، ہمیں خبر دی ابو عوانہ، حضرت ابو عوانہ وضاح بن عبداللہ یشکری نے۔ ان کا انتقال 196 سنہ ہجری ہے۔ حضرت ابو عوانہ فرماتے ہیں حدثنا موسیٰ بن ابی عائشہ، ہمیں حدیث بیان کی موسیٰ بن ابی عائشہ نے۔ یہ موسیٰ بن ابی عائشہ ابو الحسن کوفی ہیں۔ یہ آگے روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں قال حدثنا، فرمایا کہ ہمیں حدیث بیان کی سعید بن جبیر، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے، مشہور تابعی ہیں، اور ان کا انتقال 95 سنہ ہجری میں ہوا۔ حجاج بن یوسف نے ان کو شہید کروا دیا تھا۔ یہ آگے روایت کرتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، حضور کے چچا زاد ہوئے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی کے بارے میں دعا کی تھی، اے اللہ ابن عباس کو قرآن کا علم، تفسیر کا علم عطا فرما۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں کہ ان سے 1660 احادیث روایت کی گئی ہیں۔ ان کا جو انتقال ہے وہ 68 سنہ ہجری ہے۔ طائف میں ان کا انتقال ہوا تھا، اور وہیں پر ان کا مزار اقدس موجود ہے طائف میں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں، جو کہ سورہ قیامہ آیت نمبر 16 ہے، فی قولہ تعالیٰ، اللہ کے اس فرمان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو فرمان ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ قرآن کے ساتھ عجلت نہ فرمائیں، لا تحرک، آپ قرآن کے ساتھ عجلت میں اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ لا تحرک بھی کی ہی ضمیر قرآن کی طرف راجع، یعنی قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو عجلت میں حرکت نہ دیں، جلدی نہ کریں۔ یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعالج من التنزیل شدتاً، حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کے حصول میں مشقت اٹھاتے تھے، یعنی اس کو جلد از جلد پڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ، اور اپنے ہونٹوں کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہلاتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ قرآن نازل ہو رہا ہوتا تھا، پھر ظاہر ہے یہ قرآن ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کیا جاتا نا تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ظاہر ایک مشقت والا امر تھا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جلدی اس لیے بھی فرماتے تھے تاکہ قرآن مجید فرقان حمید میں سے کچھ حصہ بھی رہ نہ جائے، جس کو یاد نہ کیا جا سکے۔
فقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا فانا احرکہما لکا، میں تیرے لیے تمہارے لیے ہونٹوں کو حرکت دیتا ہوں، یعنی کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحرکہما، جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی ایسے ہی اپنے ہونٹوں کو حرکت دی۔ پھر آگے جو حضرت سعید بن جبیر ہیں، وقال سعید، وہ کہتے ہیں حضرت سعید نے یہ فرمایا انا احرکہما، حضرت سعید نے بھی اپنے ہونٹوں کو حرکت دی، کما رأیت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یحرکہما، جیسا کہ حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں میں نے ایسے ہی اپنے ہونٹوں کو حرکت دی جیسا کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو حرکت کرتے ہوئے، یعنی ہونٹوں کو حرکت دیتے ہوئے دیکھا تھا۔ فحرک شفتیہ، تو حضرت سعید بن جبیر نے اپنے ہونٹوں کو حرکت دی، ہونٹوں کو ہلایا۔ یہ جو حدیث ہے نا جناب، اس کو مسلسل بتحریک الشفتین بھی کہا جاتا ہے، یعنی ہر راوی نے جب بھی اس حدیث کو آگے بیان کیا ہے تو جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہونٹ مبارکہ کو حرکت دیتے تھے، اسی طرح ہر راوی جب بھی وہ اس حدیث کو روایت کرتے، بیان کرتے، تو وہ بھی اپنے ہونٹوں کو ایسے ہلایا کرتے تھے۔ تو اس کو کہتے ہیں مسلسل بتحریک الشفتین، اپنے ہونٹوں کو حرکت دینے کے حوالے سے یہ حدیث مسلسل ہے، تسلسل کے ساتھ اس طرح یہ چیز آ رہی ہے۔ تو جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہونٹوں کو ہلاتے قرآن مجید فرقان حمید کو یاد کرنے کے حوالے سے، تو فَأَنزَلَ اللَّهُ تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی ان آیات کو نازل فرمایا جو سورہ قیامہ کے اندر موجود ہیں۔ فرمایا لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ قرآن کے ساتھ عجلت میں اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ ان علینا جمعہ و قرآن، بے شک قرآن کو جمع کرنا اور آپ کا اس کو پڑھنا ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ ان علینا، بے شک یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے اس قرآن کو جمع کرنا، اس قرآن کو محفوظ کرنا اور آپ کا اس کو پڑھنا، یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ قال، آگے جو ہے وہ راوی نے کہتے ہیں یہ نسخے تھوڑے مختلف ہیں، یہ جو میرے پاس پرانا نسخہ ہے اس میں ہے قال جمعہ لکا یا جمعہ لکا صدرو کا، اگر جمع کو فعل بنائیں گے تو صدرو یہ اس کا فاعل بن جائے گا، اور تقرأہ، اور آپ کا اس کو پڑھنا، یعنی آپ کا قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے سینے میں جمع کرنا اور آپ کا اس قرآن کو پڑھنا ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ اب یہ جو نیا چھاپا چھپ رہا ہے جس میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے اعتبار سے احادیث ہیں، اس میں عبارت کچھ یوں ہے کہ جمعہ لہو فی صدرکا، کہ اس کا آپ کے سینے میں جمع کرنا، وتقرأہ، اور آپ کا اس کو پڑھنا، یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ تو جب یہ آیات نازل ہو گئی پھر کیا ہوا؟ فکان رسول اللہ صلی اللہ، اچھا اوپر والی لائن رہ گئی تھی، اور ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا، کہ جب ہم اس کو پڑھ لیں تو آپ اس پڑھے ہوئے کی اتباع کریں۔ قال، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنصِتْ، یہ جو فرمایا نا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا، کہ جب ہم اس کو پڑھ لیں تو آپ اس پڑھے ہوئے کی اتباع کریں۔ قال، اور فرمایا عبداللہ بن عباس نے کہ مطلب یہ تھا کہ فَاسْتَمِعْ لَهُ، آپ اس کو سنیں، وَأَنصِتْ، اور آپ خاموش رہیں، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، کہ بے شک اس کا پڑھنا بھی ہمارے ذمہ کرم پر ہے، بیان کرنا یعنی پڑھنا۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَن تَقْرَأَهُ، یعنی آپ کا اس کو پڑھنا یہ بھی ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ تو فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذالک، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اس کے بعد آپ کا کیا عمل ہوتا تھا کہ اذا اتاہ جبریل، تو جب حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے، استمع، تو حضور غور سے سنتے، فَإِذَا انطلق جبرائیل، یہ جبرائیل اور جبریل تینوں طرح اس کو پڑھنا درست ہوتا ہے۔
تو جب حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آتے تو حضور سنتے، فَإِذَا انطلق جبرائیل، اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے جاتے، قَرَأَهُ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن کو پڑھتے جو جناب جبریل امین لے کر آتے تھے، کما قَرَأَهُ، جیسا کہ جناب جبریل امین نے اس کو پڑھا ہوتا تھا۔ تو یہ یہاں تک حدیث نمبر 5 ہے جس کو آج ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس میں اسی چیز کو بیان کیا جا رہا ہے جو عنوان تھا نا جناب، کہ کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی جو ابتدا ہوئی تھی وہ کیسے ہوئی تھی، اسی چیز کو بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جب شروع میں وحی آتی تھی تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی تھی اور آپ کے یاد کرنے کا انداز اور طریقہ کیا ہوتا تھا، پھر قرآن میں کس چیز کو بیان کیا گیا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں دوبارہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور حدیث نمبر 6 کو بیان کریں گے۔